पाक अफगान जंग बंदी माहदे के बाद पहला बड़ा इकदाम। तुरखम बॉर्डर 10 दिन बाद आज खुलने का इम्कान। कमर्शियल ट्रैफिक की बहाली के इंतजाम मुकम्मल। तुरखम टर्मिनल पर सामान की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए। कस्टम्स अमले को फौरी तौर पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की हिदायत। बॉर्डर बंदिश के दौरान दर्जनों मालबरार गाड़ियाँ पाकिस्तानी हदूद में फंस गईं। फल सब्जियाँ और दीगर अशिया से लदे ट्रक तुरखम पर कई दिनों से रुके हुए थे। गुलाम खान अंगूर अड्डा, खरलाची, चमन बॉर्डर्स ताहाल बंद। ज़राए के मुताबिक 24 से 48 घंटे में पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। जंग बंदी तालिबान के दरअंदाजी रोकने से मशरूत है। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, माहदे में वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं होगी, ना ही अफगान सरजमीन से TTP को कोई सहूलत दी जाएगी। सीज़ फायर माहदे की कोई मुद्दत तय नहीं, हमने सिर्फ जंग बंदी में तोसी की है। आइंदा हफ्ते इस्तांबुल इजलास में माहदे की तफसीलात तय होंगी। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशत गर्दी ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। कतर और तुर्की की मौजूदगी माहदे पर बज़ाते खुद ज़मानत है। पाक अफगान तिजारत और ट्रांसिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। कानूनी दस्तावेज़ात और वीज़े के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब और चीन का जंग बंदी का खैर मकदम। या नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज का दिन इस हकीकत को मज़ीद नुमायां करता है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मिलकर कदम से कदम मिलाकर वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान में नफरत, इंतशार और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतें हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर शरपसंदी का मुकाबला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी भी है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई है। अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप्स ख़त्म करने के बाद ऑपरेशन में तेज़ी। रवा माह अब तक 67,601 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया गया। 19 अक्टूबर को 2056 अफगानियों को वतन वापस भेजा गया। आज़ाद कश्मीर से अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 18 नवंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। IG पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। 18 नवंबर के बाद अफगान बाशिंदों की मौजूदगी की सूरत में मुतल्लिका SHO को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को ऐन इस्लामी तालीमात और शरई तकाज़ों के मुताबिक जवाब दिया। अफगान सरजमीन एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारतीय सरपरस्ती ने वाज़ेह कर दिया, अफगान तालिबान रजीम अपने नापाक अज़ाइम के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यह महज इस्लाम का लिबादा ओढ़े ऐसा फितना जिसका मकसद ना तो इस्लाम की सरबुलंदी है और ना मुस्लिम उम्मा की यकजहती। इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में ऐसे हवाले मौजूद हैं जहाँ ऐसे फितने से निमटने के लिए हिदायत और ताक़ीद फरमाई गई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने कुरान हदीस की रोशनी में एक्शन लिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जय्यद उलमा के मुस्तनद फतवा से रहनुमाई ली। शानदार अस्करी और सिफारती हिकमत अमली से पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग यार्ड में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। आलमी नशियाती इदारे CNN ने पाक अमरीका करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मौशी ताउन बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल के मुताबिक ट्रंप को मोदी के करीब समझा जाता था, लेकिन अब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र अमन कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। जुलाई में अमरीका और पाकिस्तान ने टैरिफ माहिदा किया और पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर मुश्तरका ताउन का ऐलान किया। अमरीका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासर किया, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया।
وزیر اعظم آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے. اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بھی ہمراہ ہوگی. سفارتی سرائی کے مطابق شہباز شریف سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے. سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سے خطاب میں شیڈیول. شہباز شریف کی زیر صدارت صنعت اور زراعت کے لیے توانائی پیکج کا جائزہ اجلاس. وزیر اعظم کا پاور ڈویژن میں جامع اور مؤثر پالیسی تشکیل دینے کا حکم. صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے پیکج بنانے کی ہدایت. شہباز شریف نے کہا صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. بجلی کی پیداوار کے مثبت استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی پر کام کیا جائے. جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا کوئی انسانی بس کی بات نہیں ہے. تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے. 71,000 بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں. 50,000 آپ کو آج ہی اسی کاؤنٹر سے مل جائے گا. 3 لاکھ روپیہ روز اپنا کیش لے سکتے ہیں کسی بھی ATM سے. سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، نہ کسی سے امداد مانگی، اپنے وسائل سے ٹینٹ اور کھانا فراہم کیا. دیگر جگہوں میں سیلاب آتا ہے تو لوگ پورا سال رونا دھونا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیپال پور میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. مریم نواز نے کہا ہر متاثرہ شخص کے نقصان کا مکمل ازالہ کیا جائے گا. سیلاب متاثرین کے 71,000 بینک اکاؤنٹ کھولے جا چکے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر موقع پر حوصلہ بڑھایا. میں نے کہا یہ سب آپ سے اور نواز شریف سے سیکھا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا. 26 دن میں سیلاب متاثرین کو امدادی کارڈز کی فراہمی شروع. 15 اضلاع میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آغاز. 100 ارب روپے مختص. وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات. بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال، امن و امان پر غور، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جاری اختلافات پر بھی تبادلہ خیال. وفاقی حکومت کا پیغام چیئرمین پیپلز پارٹی کو پہنچایا گیا. محسن نقوی نے کہا مشترکہ دوست چاہتے ہیں کوئی اختلاف نہ ہو. موجودہ نظام پیپلز پارٹی کے بغیر چل نہیں سکتا. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اہم اتحادی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی منصوبے سے متعلق اجلاس. وزیر اعلیٰ کی ہائی رسک کمرشل اور رہائشی زونز میں نگرانی بڑھانے اور جدید انالیٹیکل ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی ہدایت. کراچی سیف سٹی منصوبے کے فیز 2 توسیع منصوبے کی منظوری. پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کے لیے IG پولیس کو عمل درآمد تیز کرنے کا حکم. مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی مرکز، شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے. سندھ حکومت کا خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت خواتین کو مفت EV سکوٹیز دے رہی ہے. 500 EV اور ڈبل ڈیکر بسیں آئیں گی. مزید 3 سے 4 اضلاع میں بس سروس شروع کریں گے. وفاقی حکومت سے گندم کی امدادی قیمت 4200 روپے کرنے کا مطالبہ. سندھ حکومت کی کچے کے ڈاکوں سے متعلق پالیسی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. کچے کے 250 سے زائد ڈاکوں کا سندھ حکومت سے رابطہ. ہتھیار ڈالنے کی پیشکش. سندھ کابینہ نے ہتھیار پھینکنے کی صورت میں کچے کے ڈاکوں کو قانون کے مطابق رعایت دینے کا اعلان کیا تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا کہنا ہے جو ڈاکو ہتھیار پھینکیں گے انہیں قانون کے مطابق رعایت دی جائے گی. صدر آصف علی زرداری نے کچے کے ڈاکوں کے لیے پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت کی تھی. گورنر سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پر دستخط کر دیے جس کے بعد بلدیاتی ایکٹ نافذ العمل ہو گیا. گورنر پنجاب نے بلدیاتی انتخابات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا. ایکٹ کے مطابق 7 لاکھ سے زائد آبادی والے علاقوں میں ٹاؤن کارپوریشنز قائم ہوں گی. لاہور کو مکمل طور پر شہری علاقہ قرار دینے کی تجویز. یونین کونسل کو بجٹ تیار اور منظور کرنے کا اختیار دیا گیا. ہر یونین کونسل کے 13 میں سے 9 براہ راست منتخب کونسلرز اور 4 مخصوص نشستیں ہوں گی. چیئرمین اور نائب چیئرمین یونین کونسل کا انتخاب منتخب کونسلرز میں سے ہوگا. منتخب ممبران کو 1 ماہ کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی. دہشت گرد ترقی کی راہ نہیں روک سکتے. دہشت گردی کے خلاف سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اسمبلی سے خطاب. کہا دہشت گردوں نے یونیورسٹی کے اساتذہ
اور ہمارے پیاروں کو شہید کیا، دہشت گردی سے مروب نہیں ہوں گے، دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے، بلوچستان کے حقوق پارلیمنٹ سے ملے ہیں، قتل و غارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ یہ نہ کہیں 26ویں ترمیم متنازع ہے، سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کا وکیل اکرم شیخ سے مکالمہ۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے یہ بینچ اس مقدمے کو سننے کا اہل نہیں، تب تک ہم آپ کی درخواست نہیں مان سکتے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے، واضح ہے چھوٹا بینچ بڑے بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ استفسار کیا کیا موجودہ بینچ کے پاس 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنانے کی پاور ہے؟ وکیل اکرم شیخ نے دلائل میں کہا، یہ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس نہیں سن سکتا۔ ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کچھ لوگوں کو خیال گزرا کہ اس کی اسکروٹنی ہو جائے، پھر اسکروٹنی اور احتساب کو روکنے کے لیے ایک کمیشن بن گیا، اسی کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ اتنی سی تو داستان ہے، بس منظر اس کا انتہائی اہم ہے۔ حلف اٹھائے 7 دن گزر گئے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کابینہ تشکیل دینے پر بضد، کابینہ کے بغیر صوبائی امور چلانا مشکل ہو گیا۔ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست پر اعتراضات ختم، سیکریٹری داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹس۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پہلا باضابطہ اجلاس، گورننس روڈ میپ اور امن و امان کی صورتحال پر غور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں۔ الزام لگایا وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا پولیس کے لیے ناقص بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی۔ دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے آئی جی پولیس کے پی کو دی تھیں کہ وہ اپنے افسران اور جوانوں کو دیں، وہ انہوں نے واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ ساز و سامان اور بہت سارا خریدا گیا تھا جس میں بلٹ پروف جیکٹس ہوں، رات کو دیکھنے والے ایکوپمنٹس ہوں، ہتھیار ہوں، ان تمام چیزوں سے لینے سے انکار، نہ بالغی نہ پختگی، بچگانہ سوچ کے ساتھ یہ ارادہ بھی پیچھے لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ سہیل آفریدی کا بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنا قابل افسوس، طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو سیاسی نابالغ قرار دے دیا۔ وزیر مملکت داخلہ نے کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی نابالغ اور بچگانہ سوچ نے افسران اور جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں پولیس جوانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دی گئی تھیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں، جیکٹس اور رات کو دیکھنے والے آلات فراہم کیے گئے۔ صوبائی حکومت 600 ارب روپے کا آج تک حساب نہیں دے سکی۔ کمبر شہداد کوٹ سجاول تھانے کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں مسلح تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں سے 3 افراد قتل، 6 زخمی ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کا نوٹس، ایس ایس پی سے رپورٹ طلب۔ شہر قائد میں رات گئے گولیوں کی تڑتڑاہٹ، شاہ لطیف ٹاؤن میں گولی لگنے سے 18 سالہ لڑکی زخمی، بلدیہ رشید آباد میں فائرنگ سے 1 شخص زخمی، لیاقت آباد سی ایریا میں بھی گولی لگنے سے 10 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔ بورڈ بیسن پولیس کی کارروائی میں اغوا کی وارداتوں میں ملوث 2 اشتہاری ملزم گرفتار، اسلحہ، گاڑی، 4 وائرلیس واکی ٹاکی سیٹ، 3 بلٹ پروف جیکٹ اور موبائل فون برآمد۔ سچل پولیس نے 1 ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ ایمیزون کی کلاؤڈ سروسز ایونٹ AWS میں خرابی نے عالمی ٹیکنالوجی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں کئی مقبول ویب سائٹس اور ایپس متاثر۔ AWS کے مطابق US ایسٹ 1 ریجن میں متعدد سروسز میں غلطیوں کی شرح اور تاخیر میں اضافہ ہوا۔ خرابی سے AI کی نئی کمپنی پر پرپلیکسٹی اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج کوائن بیس کی سروسز بھی شدید متاثر۔ پرپلیکسٹی کی سروسز اس وقت مکمل طور پر بند ہیں۔ انتظامیہ تکنیکی مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ Amazon.com، الیکسا، اسنیپ چیٹ اور پرائم ویڈیو سمیت درجنوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی متاثر ہوئے۔ برطانیہ کے بڑے بینکوں کو بھی Amazon کلاؤڈ میں خرابی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
جنگ میں نیزہ بازی کے شاندار مقابلے دربار ماہنی شریف کے سالانہ عرس پر ملک بھر سے آئے نیزہ بازوں نے مہارت اور برق رفتاری کا مظاہرہ کر کے شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ پنڈی گھیب میں نیزہ بازی کا 3 روزہ ایونٹ اختتام پذیر۔ نیزہ بازوں نے تاک کے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔